السلام علیکم، پیس ٹاکس میں خوش آمدید اور میں ہوں اتروبہ رضا۔ پاکستانی ادب میں ایسے کئی نام ستارے بن کر چمکے جن کا پس منظر بیوروکریسی تھا، لیکن قسمت نے ادبی دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس تناظر میں مصطفیٰ زیدی، مختار مسعود، قدرت اللہ شہاب سمیت کئی نمایاں مثالیں ہیں۔ پاکستان کے نامور سول سرونٹ اور اردو ادیب قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عبداللہ صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور محنت کی بدولت 1912 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں گلگت کے گورنر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہنے کے باوجود سادہ زندگی بسر کی۔ قدرت اللہ شہاب نے ابتدائی تعلیم جموں میں واقع اکبر اسلامیہ ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بچپن میں ہی ان کی دلچسپی شعر و شاعری میں ہو گئی۔ ان کی نظموں اور غزلوں نے پورے اسکول میں ان کے نام کا ڈنکا بجا ڈالا۔ میرے منہ پہ زلفیں گرانے کو آجا، میری بات بگڑی بنانے کو آجا، تیری یاد کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرے دل کی دنیا بسانے کو آجا۔ 1932 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اگلی تعلیمی منازل میں قدم رکھا۔ 1935 میں انہوں نے پرنس آف ویلز کالج سے FSc کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور اس کے بعد 1938 میں BSc مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں MA کی سند حاصل کی۔ اسی اثناء میں انہوں نے انڈین سول سروس کے امتحان میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور 1940 میں ICS کا امتحان دیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب جب 1941 میں انڈین سول سروس کے لیے منتخب ہوئے تو جموں کشمیر کی تاریخ کے وہ پہلے مسلمان تھے جو اس اعلیٰ سول سروس کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ سروس میں پہنچنے کے بعد جس جگہ تعینات کیا گیا اس میں اول ہندوستان کی ریاست بہار کا ضلع بھاگل پور تھا کہ جہاں 1942 میں خاصے فسادات بھی ہوئے۔ اس دور میں بنگال کے لوگوں کو شدید قحط کا سامنا تھا اور اس وقت قدرت اللہ شہاب بہار کے علاقے بھاگل پور کے اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ غلے کے گودام غلے سے بھرے تھے مگر ہزاروں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو کر مر رہے تھے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر حکام کی اجازت کے بغیر ہی گودام کھلوا دیے اور لوگوں میں غلہ تقسیم کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں بنگال بھیج دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کو ایک ذمہ دار اعلیٰ افسر ہونے کے ناطے تقریباً تمام ہی بڑے سیاسی رہنماؤں کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اگست 1947 میں قدرت اللہ شہاب کو نئی دلی سے آغا ہلالی کی جانب سے ایک خط موصول ہوا جس کے مطابق انہیں پاکستان کی وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری مقرر کیے جانے کی اطلاع کے ساتھ ہی کراچی پہنچ کر عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 1948 میں حکومت پاکستان کی جانب سے وہ آزاد کشمیر کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور 1954 میں قدرت اللہ شہاب کو ان کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں وزارت اطلاعات و نشریات میں فارن پبلسٹی کا انچارج ڈپٹی سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ چند برس اسی عہدے پر کام کیا۔ 2 ماہ کے اندر ہی قدرت اللہ شہاب کو اطلاعات سے حکومت پنجاب میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ جب اسکندر مرزا نے انہوں نے اقتدار سنبھالی تو اپنے سیکرٹری کے طور پر قدرت اللہ شہاب ہی کو خدمات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ یوں قدرت اللہ شہاب کو ایک اور حکومتی سربراہ کے ساتھ براہ راست کام کرنے کا موقع ملا۔ ایسا ہی کچھ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی کیا کہ جب 1958 میں اسکندر مرزا کو چلتا کر کے خود اقتدار سنبھالا تو سیکرٹری کے طور پر قدرت اللہ شہاب سے یہ کہہ کر کام جاری رکھنے کا کہا گیا، ہم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کر لینے کے عادی ہیں، ہم نے انکوائری کر لی ہے، تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو، اس لیے میں نے تم کو اپنا سیکرٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں دن گزرتے گئے اور قدرت اللہ شہاب فوجی حکمران کے نزدیک ہوتے گئے۔
انہی دنوں ادیبوں کا ایک وفد قدرت اللہ شہاب سے ملاقات کے لیے آیا۔ ملنے والوں میں ان کے دوست زیادہ تھے۔ وہاں تجویز پیش کی گئی کہ پورے پاکستان سے ادیبوں کو جمع کیا جائے اور ایک کنونشن منعقد کر کے ادب اور ادیبوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ 29 جنوری 1959 کو کراچی میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے زیر صدارت پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس انجمن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے ادیبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کے تمام قابل ذکر ادیب اور شاعر اس انجمن کے رکن بنے۔ وزارت اطلاعات میں تواتر سے اگلے کئی برس کام کرنے کے بعد 1963 میں ہالینڈ کے سفیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ 1968 میں قدرت اللہ شہاب یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کے رکن کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ بہت سے لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ MAO کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرر بننے کے لیے انٹرویو دینے گئے۔ اتفاق سے معروف شاعر فیض احمد فیض بھی امیدواروں میں شامل تھے۔ انٹرویو میں فیض صاحب کی باری ان سے پہلے تھی، لہٰذا انہیں منتخب کر لیا گیا اور شہاب صاحب کو بغیر انٹرویو کے ہی لوٹنا پڑا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں MAO کالج امرتسر کے پرنسپل معروف شاعر ڈاکٹر MD تاثیر تھے۔ پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی بھی یہی خواہش تھی کہ قدرت اللہ شہاب کی وسیع خدمات اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو حکومت میں اہم ذمہ داری سونپی جائے، مگر قدرت اللہ شہاب کی ضعیفی اور انتہا درجے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرانگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ شہاب صاحب کی ان خدمات کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ قدرت اللہ شہاب اردو کے ایک اچھے ادیب بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتا کے علاوہ ان کی خود نوشت سوانح عمری شہاب نامہ شامل ہے۔ شہاب نامہ ایک اہم اور دلچسپ آپ بیتی ہے جو 1987 میں شائع ہوئی۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں 20ویں صدی کے تمام اہم سیاسی و تاریخی انقلابات کو الفاظ کے کیمرے میں قید کیا گیا ہے۔ شہاب نامہ میں انہوں نے قائد اعظم سے اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بھی تحریر کیا، جس میں وہ ایک خفیہ دستاویز کے ساتھ قائد اعظم کی خدمت میں پہنچے تو قائد اعظم نے مدعا سننے کے بعد انہیں دوبارہ ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی کے وقت 1947 میں ان کے ہاتھ ایک خفیہ دستاویز لگی جس میں مسلمان افسران کو غیر قانونی طور پر عہدوں سے تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا۔ جب وہ یہ دستاویزات لے کر قائد اعظم کے پاس پہنچے تو قائد اعظم نے انہیں ٹوک کر کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر قائد اعظم نے شفقت بھرے لہجے میں کہا بوائے دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ 1974 میں ان کی اہلیہ عفت شہاب 41 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ان کی وفات پر انتہائی افسردگی میں انہوں نے ایک نظم کہی جو اس وقت شائع ہونے والے ڈائجسٹ سیارہ میں چھپی، جس کا پہلا شعر کچھ یوں تھا: ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے۔ قدرت اللہ شہاب کے خاندان کی بات کریں تو ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ثاقب شہاب ہے، جو شعبہ طب سے وابستہ ہے۔ ایک بے مثال بیوروکریٹ ہونے کے باوجود قدرت اللہ شہاب نے عام لوگوں میں زندگی بسر کی۔ انہیں انسان کی عظمت کا احساس بھی تھا اور ان کی قدروں کا پاس بھی۔ 24 جولائی 1986 کا وہ دن تھا جب یہ مرد شناس ہم سے بچھڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا اور انہیں اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔